دوستو، میں ہوں محمد احمد، آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار۔ عید کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو 30 روزے رکھنے کی مکمل کرنے کی توفیق دی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ۔ یہاں افطار کا مطلب عید منانے سے بھی ہے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر وہ نظر نہ آئے 29 کا چاند تو 30 کے 30 روزے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو 30 کے 30 روزے پورے کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے 30 روزے پورے کرنے کی توفیق دی، اور آسمان پر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے عید کا چاند آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے دونوں پیڑوں کے درمیان، دو درختوں کے درمیان یہ عید کا چاند بہت ہی صاف، بہت ہی نیچے اور کافی موٹا نظر آ رہا ہے۔ اس بات کا انمان لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چاند کل کا بھی ہو، لیکن جو 30 کا چاند ہوتا ہے ویسے یہ موٹا ہوتا ہے۔ یہ ماہرین جو فلکیات ہیں جو وہ طے کریں گے کہ یہ چاند 29 کا یا 30 کا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 30 کے 30 روزے پورے ہو گئے۔ جمعیت اہل حدیث میں نماز کی ادائیگی کے بعد مغرب کی نماز کی ادائیگی کی توفیق ملی، اور اس کے بعد اس نماز کی ادائیگی کے بعد ہم جماعت اسلامی ہند کے کیمپس میں پہنچے ہیں۔ مسجد اشاعت اسلام کے باہر کھڑے ہیں اسی پارک میں، اور اسی مسجد میں کل 8 بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ حالانکہ جامعہ اسلامیہ سنابل جو ایک تاریخی درسگاہ ہے، وہاں پر تاریخی میدان میں ہزاروں فرزندان توحید کے درمیان 7 بجے، یعنی جتنا جلدی ہو سکے کوشش کرنی چاہیے عید کی نماز ادا کر لی جائے، تو وہ نماز ادا کی جائے گی۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ اگلا چاند، اگلا رمضان اور بار بار رمضان اللہ رب العزت صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو عطا کرے۔ ہمارے ملک کو اس کے فیض و برکات، اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں۔ ہمارے ملک میں امن اور خوشحالی آئے۔ جو رمضان کی روحانیت ہے وہ ہمیشہ ہمارے ملک پر اور پوری دنیا پر بالعموم قائم رہے، اور بالخصوص ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان پر قائم رہے۔ جو ایک ایشورواد کے جو ماننے والے ہیں، جو ایک مالک کے ماننے والے ہیں، جو نراکار ایشور کے ماننے والے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اس کی مہما اپرمپار ہے، وہ انروچنی ہے، وہ پوجنیہ ہے، ہر حال میں اسی کی پوجا ہونی ہے، ان شکتیوں کا بول بالا ہو۔ اور جو لوگ اس مالک کو نہیں مانتے ہیں، مالک انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ بھی اس کی طرف لوٹ کر کے آئیں اور اس کو مانیں۔ کیونکہ جب آپ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ اگر بجلی کے ذریعے سے اگر وہ لہریں چلائی جاتی ہیں تو ہزاروں کروڑوں اربوں سال سے وہ لہریں چل رہی ہیں، کتنی بجلی کھپت ہو جاتی سمندر میں اٹھنے والی موجیں، کس طرح سے سالوں سال سے، سالہا سال سے، ہزاروں کروڑوں سال سے وہ چل رہی ہیں، اور کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ سائنس آج تک وہ بات بتانے سے قاصر رہی ہے۔ یہاں پر بچے دیکھیے رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد جشن میں، خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ عید کا چاند، معاف کیجیے گا، عید المبارک کا چاند ہے، اور عید کا چاند بہرحال بڑی خوشیوں والا چاند ہوتا ہے۔ ایک طرف غم ہے رمضان کے جانے کا، تو دوسری طرف خوشی بھی ہے عید کے آنے کی۔ اللہ رب العزت مالک مولا ہم سب کو، ہمارے تمام چاہنے جاننے ماننے والوں کو، ہمارے تمام درشکوں کو خوشحال رکھے، اور ہمیں لوگوں سے محبت کرنے کی اور لوگوں کو ہم سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھتے رہیے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھایا جائے کیسی رونق ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے پارک میں گھوم رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، گھما کر کے ہم دکھانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں بہت ہی پیارے انداز میں۔ اب چاند تقریباً دیکھیے، اب چاند ڈوبنے کو ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈوب جائے گا۔ مچھر بہت کاٹ رہے ہیں، مشکل ہو رہا ہے یہاں سے آپ ویڈیو بنانا، تو آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار۔ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ آپ سب کو جنہوں نے کسی بھی مادھیم سے عید کا پیغام بھیجا ہے، مبارکبادی کا پیغام بھیجا ہے، فرداً ہم سب کو جواب دینے سے قاصر ہیں، لیکن سب کو عید مبارک، سب کو عید کی خوشیاں مبارک، اور اپنی خوشیوں میں مظلوموں کو
ख़ास طور سے فلسطین کے مظلوموں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ جب آپ عید کی خوشیاں منانے جا رہے ہوں تو آپ اپنے آس پاس پڑوس ضرور دیکھ لیں، غریب بچوں کو دیکھ لیں، صدقۃ الفطر کا اہتمام کر لیں، عید سے پہلے اس کی ادائیگی کر دیں تاکہ سب آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، کیونکہ جو اسلام کا جو مساوات کا میسیج ہے، برابری کا، ایکوالٹی کا، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔